میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ تم سب نے مل کے کام کو تنظیم بنا لیا، اب اتنا مشکل کام ہے انہیں سب کو سمجھا کر ان کے رخ کو تنظیم سے دعوت کی طرف پھیرنا۔ تم راجستھان والے سے بھی کہہ رہا، اگر تم نے اپنی مسجدوں کو اس طرح عمل سے آباد نہ کیا نا، تمہاری مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، تمہارے بازار تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تمہارے کارخانے تمہارے ہاتھ سے نکل رہے۔ وہ تو 24 گھنٹے اعمال سے مسجد آباد رہتی تو 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول رہے گا، 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک، یعنی ہم نہیں کہتے کہ آدمی کاروبار نہ کرے، کارخانہ نہ کرے، ملازمت نہ کرے، نہیں، جو فارغ وقت ہے مسجد کو دے دے۔ بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی صبح کو، تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی شام کو، تم 4 گھنٹے کب دو گے کہ جی 2 صبح کو 2 شام کو، بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے کہ جی میں رات کو فارغ ہوں۔ محلے کے لوگوں کی اس طرح تشکیل کیا کرو، ایک سب کے جس طرح تم جماعت جامعہ کا نام لکھتے ہو نا، اس طرح ہر اس آدمی کا نام لکھ لو جس نے جتنا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے، پھر اس کو وصول کرو کہ بھائی تم نے وقت مسجد کے لیے وقت دیا تھا، آ جاؤ، کیا کام ہے کہ یہ کام ہے، دیکھو ذرا ان کو کلمہ سکھلاؤ، یہ ماشاءاللہ عالم ہیں، وقت دے رہے مسجد کو، ذرا ان کو آپ نماز سکھلا دو، انہیں موٹے موٹے مسائل وضو کے بتلا دو۔ یہ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب تم صبح کو وقت دیتے ہو مسجد کو، بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو۔ ہمارا دل چاہتا ہے جتنے سال لگائے ہوئے علماء ہیں یہ اپنی مسجدوں کو مدرسہ بنائیں، جب تک مسجد مدرسہ نہیں بنیں گی عام امت سے جہالت ختم نہیں ہوگی۔ مدارس کافی نہیں ہیں، ہرگز کافی نہیں ہیں، مدارس تو آدم سازی کے بلکہ عملہ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، مگر اس عملے کے استعمال ہونے کی جگہیں مسجدیں ہیں۔ عام مسلمان تک دین پہنچے گا نہیں جب تک علماء مساجد کو مدارس نہ بنائیں۔ ساری دنیا کی مسجدیں مدارس کی شاخیں ہیں۔